بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ شیث کا معنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اور یہ نام اس لیے رکھا کہ حضرت حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل فرمائے، اور ان میں سے 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، اور ان اوقات کی عبادات سکھائیں، اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیشگی خبر دی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیث علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن وفات ہوئی، اور حنوت نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لائے، اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا، اور آپ کے بیٹے اور وصی حضرت شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائے رہے، اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹوں، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے، تو راستہ میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی، اور ان کے پاس کفن اور حنوت نامی خوشبو تھی، اور ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے پہچان لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اوٹ میں ہو گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دور ہو جا میرے سے، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں حائل نہ ہو۔ پس فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا اور خوشبو لگائی، اور ان کے لیے قبر کھودی، اور ان کی لحد بنائی، اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈالی۔ پھر فرشتوں نے کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور مشہور بات یہ ہے کہ ہند میں جس پہاڑ پر اتارے گئے تھے وہاں ہی مدفون ہیں۔ بعض کے نزدیک مکہ میں جبل ابی قیس کے پاس دفن ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طوفان کے زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک تابوت میں اٹھا لائے اور بیت المقدس میں دفن کیا۔ اور ابن عساکر نے بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ ان کا سر مسجد ابراہیم کے پاس اور ان کے پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہیں،
اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام فوت ہو گئیں۔